رہنے کا سلیقہ پتہ ہے، یا ہم اس طرح رہتے ہیں، یہ ہمارا ایک رواج، ایک تہذیب اور ایک کلچر بن چکا ہے. بالکل اسی طرح ہماری آپ بھی ان کے جانتے ہیں، ہماری بڑی اچھی دوست ہے سائمہ، جی. وہ دیکھ نہیں سکتی، اچھا. نابینا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہوا ہے، کازم یونیورسٹی میں ڈسٹنکشن لی، اور یہ تو وہ ان سے ایک دن میں نے ویسے پوچھا، میں نے کہا سائمہ ویسے آنکھیں ایسی ڈسکس، ان کی بینائی واپس نہیں آ سکتی اب تک کی سائنس کے بارے میں. میں نے کہا سائمہ کیا آنکھیں آ گئی جس دن تو کیا ہوگا؟ پہلے تو ایک سیکنڈ خاموشی بھی کہتی ہے، سب سے پہلے تو جاہل ہو جاؤں گی. اور مجھے وہ ایک دم کہتی ہے کہ اگر میری آنکھیں آ گئی تو مجھے تو الف بے بھی پڑھنی نہیں آتی، اور ویسے میں ماسٹرز ہوں، تو سب سے پہلے تو میں یہ ویری ٹرو، بالکل میں کہتا ہوں آج کل ہم تو مزاح میں ایک بات کرتے رہے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں بات ایسے کرتے ہیں کہ اب مہنگائی نظر نہیں آتی، آنکھ کو ہم نے پھوڑ ڈالا. یعنی کہ اگر آپ نے کہ وہ بہت سی بری چیزوں سے بچ جاتا ہے ایک جس کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ بھی ایک نعمت ہے. فاروق صاحب آپ کے میں نے ایک چیز دیکھی، کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے کام بہت زیادہ کیا ہوا ہے ادر دین اسکرین بھی. میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک مثلا ہم بیٹھے ایک پروجیکٹ کہہ لیں یا اسائنمنٹ کہہ لیں کہ جی 2 بجے میٹنگ ختم ہوئی ہے اور کہ جی یہ فاروق صاحب یہ آپ نے، تو آپ کہیں گے کہ اچھا آپ کا اپنا ایک اسٹائل ہے کہ مجھے آپ بس چھوڑ دیں اور پھر 2 گھنٹے کے بعد آپ میری زندگی میں واپس آ جائیں. اور 2 گھنٹے کے بعد ایک ایسے لگتا ہے کہ شاید 3 مہینے پہلے یہ اسائنمنٹ فاروق صاحب کو دی گئی تھی، اور وہ اتنی زبردست پوئٹری کہ وہ پوئٹری بھی ہوتی ہے اور ایڈیٹڈ بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی موڈ یا ماحول یا اترنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک بہت اچھی بات کی آپ نے. میں شور میں بھی ٹی وی لگا ہے، لوگ باتیں کہ مہمان بیٹھے ہیں، میں لکھنا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں دباؤ میں خود آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ مجھ میں دباؤ ہوتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ 2:30 بجے ہی دینا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہو جاتا ہے کام. دباؤ میں کام کرنے کا اگر میں جب چائنا گیا تو میری کلیاں ہو رہا تھا اس وقت، تو پروڈیوسر نے کہا کہ وہاں جتنا میکسیمم لکھ سکو تمہارے پاس ٹائم ہی ہوگا. 2 مہینے کے لیے جا رہا تھا، ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا. وہیں آ کے دباؤ میں پروگرام دینا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بلکہ کسی اس میں نعیم بخاری نے بڑا اچھا کہا تھا کہ میں نے نوٹ کیا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے، وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا تو آپ تو جب ریکارڈنگ ہو رہی تو لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی میں شاید اس کوشش میں کہ شاید کوئی اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے، اکثر میں اللہ کا میں اس چیز پہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، وہ جس کو دے دے. انور مقصود ہیں، امجد صاحب، بہت سے ہمارے رائٹرز ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی، یہ جو انہوں نے کی ہے. تو اس شاید امید پہ کہ شاید آخری وقت میں کوئی اچھا لفظ آ جائے، تو جس پہ پروڈیوسر صاحب بڑے ناراض بھی ہوتے ہیں، ان کو تو ڈیڈ لائن بھی ہیں، ان کو ڈیڈ لائن وہ بھی ٹھیک ہے. میں ان کو کبھی لڑتا نہیں ان سے. میں نے کہا جی آپ بھی ٹھیک ہیں، میرا یہ سٹائل بن گیا، میں اس دباؤ میں کام کرتا ہوں. تو اب وہ کچھ نہیں کہتے، ان کو پتا کہ میں ڈلیور کر دوں گا. آپ اور ان کو یہ بھی پتا کہ شاید اب یو آر بیونڈ اینی ریپیئر نا اس لحاظ سے. رائٹ بالکل تجربے میں بھی اور ویسے عادتاً بھی کہ وہ اتنے اب اس میرا خیال ہے اسٹیج پہ جا کے کریئر کے اپنی اس طرح کی بیسک ہیبٹس کو بدلنا بہت مشکل ہے. اب کم لکھا جاتا. آدمی پرانا کام دیکھتا ہوں، بڑی خامیاں نظر آتی ہیں اس میں. گریجولی ڈیولپ کرنا چاہیے بندے کو، ہر شعبے میں ہر لمحہ ڈیولپ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. تو میں بھی اسی پروسیس میں. افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر اس وقت یہ کرتا ہے اب بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. سیٹسفائیڈ ہونا بھی نہیں چاہیے. کریئر کے حوالے سے بھی کبھی کوئی ریگریٹ ہوا ہمارے ملک میں؟ اس وقت یہ کرتا سمجھے میری ذات اکثر لوگوں سے بھی اس سے ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں اب شاید وہ وقت ہے. ہمارے زمانے میں نہیں تھا کچھ بھی. میرے والد صاحب ایک بار آئے نیشنل کالج آف آرٹس میں، فائنل ایئر میں تھیسس کر رہا تھا، تو مجھے کھانا دینے آئے. تو انہوں نے پہلی بار کالج دیکھا، 4th ایئر. ہم خود ہی جو کچھ کیا والدین کو بتا دیے کہ یہ کر رہے ہیں یہ آپ کام. اب تو بڑے والدین کانشیس ہیں. اب تو بچوں کو ایک فیلڈ میں کس میں ڈالنا ہے وہ پہلے سے پلاننگ ہے. ہمارے یہاں تو کچھ میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈگری لی ہوئی ہے اور ڈسٹنکشن لی، کالج میں ٹاپ کیا. کئی جاب نہیں ملی. جاب ٹیلی ویژن میں مل گئی. یعنی ٹیلی ویژن نے کہ پپیٹ بناؤ پروگرام شروع ہو رہا تھا، اس طرف چل پڑے. کہیں اور کہیں کرتے کچھ ہیں، کہیں جاب کہیں مل جاتی ہے. پھر لیکن فوج میں اگر چلے جاتے تو کیا؟ آپ جس دن نیشنل کالج آف آرٹس میں میں نے ٹیسٹ دینے گیا، اس دن صبح میں ایئر فورس میں پائلٹ، بڑا شوق تھا مجھے جہاز اڑانے کا. ہاں واقعی. تو میں چلا گیا تو انہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا ڈیفر کر دیا مجھے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی فوج میں ہے نہیں. تو
اپلائی آفٹر 6 months مور لگا کے انہوں نے واپس. تو 6 مہینے میں کیا کوئی فوج میں آ جانا تھا کیا؟ پتہ نہیں انہوں نے کچھ سوچنا تھا. بہرحال وہ میں بڑا ڈپریس ہوا. تو میری تایا دار بہن تھی, میں ان کے گھر گیا, ریلوے میں آفس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارا موڈ, میں نے کہا جی وہ میں کیا تو انہوں نے مجھے ریفر کر دیا. اس نے کہا یہ تمہارے سائز کا تو جہاز بھی نہیں ہوگا. مذاق میں تم ایسے کرو, تم میو اسکول آف آرٹس میں. میں نے کہا میو اسکول آف آرٹ کون سا تھا؟ اس نے کہا شاید اس کا نام نیشنل کالج آف آرٹس ہے, تو تم وہاں داخلہ لو, تمہاری ڈرائنگ اچھی ہے. اتنا میں بددل تھا کہ میں ان کے گھر سے 4 بجے وہاں ٹیسٹ دینے چلا گیا اور میں اس میں پاس ہو گیا. اس کا مطلب ڈیسٹنی آپ کو جس طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. وہ ایگزیکٹلی بہت بڑی بات کی ہے. آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا. وہ لے گئی اور میں اس سائڈ پہ آ گیا. اور وہ کیسے ہوا, اپنے ڈیزائننگ میں ڈگری لی, کام کہیں. آرٹس کے شعبے تو ایک ہیں, آپ نے کہیں تو ایکسپریس کرنا ہے. آج آپ گروپ کیپٹن فاروق شاید کچھ ایسا ہوتا. پھر میرا دوسرا جو شوق تھا وہ تھا ٹیچنگ کا. یعنی اگر میں وہ نہ بنتا تو یہ ذہن میں تھا, تو ٹیچنگ میں کہیں بھی نہیں ہوا. پھر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے گریجولی بندے کو صبر کرنی چاہیے, اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, تو اس کی کہیں نہ کہیں پورا ہو جاتا ہے وہ خواب. کیونکہ کچھ پلان اس نے بھی بنا کے مجھے عمر کے اس حصے میں مجھے 2 اسکالرشپ ملے, یا میں چائنا جاؤں یا رومانیہ جاؤں. تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا. میں نے کہا یورپ جانا چاہیے, رومانیہ کہہ دیا. بعد میں افسوس ہو کہ چائنا چلا جاتا. جاب میں آنے کے بعد ایک چانس ملا, میں 3 مہینے کے لیے چائنا گیا. انہیں تھیٹرز میں گیا جہاں پر دوسرے لڑکے پڑھنے گئے تھے. جانے کا بڑا ویلکم کیا کہ میں آفیشیل ٹور پہ تھا. پڑھائی میں بھی ایسے یونیورسٹی میں آج کل لیکچر دے رہا ہوں, وہ بھی پورا ہو گیا. یعنی پڑھائی کا شوق بھی پورا ہوا, چائنا جانے کا شوق بھی پورا ہوا, پڑھانے کا بھی شوق پورا ہوا. ہو جاتا ہے کہیں آدمی چھوڑے اس پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی معاوضہ بندہ کسی کو نہیں دے سکتا, یہ وہیں سے دیتا ہے, وہ وہی دیتا ہے. آپ اچھے کام, آپ کی نیت ٹھیک ہے, پوری اس نے کرنی ہے, اس پہ بلیو ہونا چاہیے بندے کو. اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.